آج بہت اہم چیز کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ زندگی میں کامیابی کے لیے کتنا ٹیلنٹ چاہیے، کتنی تعلیم چاہیے اور کتنا پیسہ ہونا چاہیے پھر دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کیا 10%؟ کیا 20%؟ کیا 50%؟ کیا 80%؟ کیا 100%؟ یا اس سے بھی زیادہ، یا 0%؟ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر 10% بھی ضروری ہوتا تو دنیا میں بہت لوگ جو اسکول ڈراپ آؤٹ، جو کالج ڈراپ آؤٹ ہے، یا بہت سارے لوگ جو اندھے ہیں، جو گنگے تھے، جو لنگڑے تھے، یا جن کی ٹانگیں نہیں تھیں، یا جن کے بازو نہیں تھے، یا جن کی ٹانگیں اور بازو دونوں نہیں تھے، وہ کیسے کامیاب ہو گئے؟ کیسے انہوں نے اپنی کمزوری بلکہ معذوری کی پرواہ نہ کی اور زندگی میں کچھ کر کے دکھایا؟ جن کو کچھ نہیں آتا تھا، صرف بھاگنا آتا تھا، نام پیدا کیا۔ جن کو کچھ نہیں آتا تھا، صرف پہاڑ چڑھ کے انہوں نے زندگی میں کامیاب ہو گئے، نام پیدا کر لیا۔ جن کو کچھ نہیں آتا تھا، صرف تیرنا آتا تھا۔ جن کو کچھ نہیں آتا تھا، صرف گانا آتا تھا۔ جن کو کچھ نہیں آتا تھا، صرف پہاڑ کاٹنا آتا تھا۔ جن کو کچھ نہیں آتا تھا، صرف کھیلنا آتا تھا۔ وہ کرکٹ ہے، وہ فٹ بال ہے، وہ اسکواش ہے، وہ ٹینس ہے، نام پیدا کیا۔ پھر کیسے انگوٹھا چھاپ زندگی میں کامیاب ہو گئے؟ اس کا مطلب ہے کامیابی کے لیے کچھ اور چاہیے۔ اور آج آپ کو میں 10 ایسی باتیں بتاؤں گا جن کے لیے 0 ٹیلنٹ چاہیے، 0 تعلیم چاہیے، 0 کیش چاہیے، لیکن اس پر عمل کر کے کامیاب آپ ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، وقت کی پابندی۔ ذرا سوچئے وقت کی پابندی کا ہماری زندگی میں کتنا اہم رول ہے۔ ہماری ترقی، ہماری کامیابی، ہماری صحت کے لیے، ہمارے آگے بڑھنے کے لیے، وہ چاہے آپ کا جاب ہے یا کاروبار ہے، کاروبار بڑا ہے یا چھوٹا ہے، ایون کہ ریڈی ہی کیوں نہیں آپ چلاتے، یہاں تک کہ مانگنے والے بیکاری بھی وقت کی پابندی کرتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے نہ تعلیم، نہ ٹیلنٹ، نہ پیسے چاہیے۔ پھر وقت کی پابندی کیوں نہیں کرتے؟ وقت کی پابندی کے لیے آپ اپنے اوپر پابندی لگا لیں، کیونکہ وقت کی پابندی پڑھا لکھا بھی کر سکتا ہے، ان پڑھ بھی کر سکتا ہے، عالم بھی کر سکتا ہے، کسان بھی کر سکتا ہے، مزدور بھی کر سکتا ہے، ریڑھی والا بھی کر سکتا ہے، بیکاری بھی کر سکتا ہے۔ جس نے وقت کی قدر کی، وقت نے اس کی قدر کی ہے۔ نمبر 2، مثبت سوچ، پازیٹیو تھنکنگ۔ مثبت سوچنے، اچھا سوچنے کی تعلیم، ٹیلنٹ، کوئی بہت بڑی عقل، دانش اور پیسے چاہیے؟ نو۔ لیکن مثبت سوچنے سے آپ بہت سارے سٹریس سے، بہت سارے ڈپریشن سے، بہت ساری ہارٹ ڈیزیز سے، بلڈ پریشر سے، کئی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ زیادہ اپنے کام پر فوکس کر سکتے ہیں، کچھ کریٹیو سوچ سکتے ہیں، کچھ کریٹیو کر سکتے ہیں۔ اپنا اصول بنا لیں، نہ برا سوچنا ہے، نہ برا کہنا ہے، نہ برا کرنا ہے۔ سوچ مثبت رکھنی ہے، منفی نہیں۔ اپنے اوپر کنٹرول رکھیں، سوچ مثبت رکھیں، زندگی میں بہت کچھ مثبت ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، اچھا رویہ، اچھا اخلاق۔ اچھا رویہ اچھی سوچ اور اچھی تربیت کی عکاسی کرتا ہے۔ اچھے اخلاق سے آفس میں، کام کی جگہ، گھر میں اچھا ماحول رہتا ہے، جس کے اندر یقیناً آپ خوش رہ سکتے ہیں، اچھا سوچ سکتے ہیں، اچھا کر سکتے ہیں۔ اچھے اور مثبت لوگوں کے ساتھ دوستی ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیں، آپ کی ترقی میں، کامیابی میں اچھا اخلاق، اچھا رویہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے لیے نہ ٹیلنٹ چاہیے، نہ ایجوکیشن چاہیے، نہ کیش چاہیے، نہ انرجی چاہیے، نہ وقت چاہیے۔ نمبر 4، بڑا سوچنا۔ زندگی میں کچھ بڑا کرنے اور بڑا بننے کے لیے پہلے بڑا سوچنا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سوچیں چھوٹا اور کر بڑا لیں۔ اس لیے بڑا سوچیں تاکہ کچھ بڑا کر سکیں، کیونکہ اس کے لیے بہت تعلیم اور ٹیلنٹ اور پیسہ نہیں چاہیے۔ اگر آپ کے پاس تعلیم اور ٹیلنٹ اور پیسہ ہے تو پھر بالکل دیر نہ کریں۔ آپ نے سنا ہوگا، تھنک بگ، اچیو بگ۔ ذرا سچائی سے بتائیے، بڑا سوچنے میں کتنا ٹیلنٹ، کتنی تعلیم اور کتنا پیسہ چاہیے؟ نمبر 5، ہارڈ ورک، محنت کرنا۔ محنت کرنا اور بھرپور محنت کرنا اور پوری لگن سے کرنا، چاہے جاب میں آپ ہیں، چاہے کاروبار میں ہیں، چاہے کسی کے پاس کام کرتے ہیں، چاہے اپنا کام کرتے ہیں، محنت کو ضروری سمجھیں، مجبوری نہیں، کیونکہ آپ کے آنیسٹ ہارڈ ورک سے
آپ کا باس بھی خوش ہوگا اور خدا بھی آپ کو فضائل عطا کرے گا۔ آگے بڑھنے کی کئی راہیں نکل آئیں گی۔ دیر از نو سبسٹیٹیوٹ آف ہارڈ ورک۔ نمبر 6، کرج، حوصلہ، ہمت نہ ہارنا۔ کرج ہی تو ہے جو ہمیں کچھ کرنے کی ہمت اور حوصلہ دیتا ہے۔ اس ہمت سے ہم رسک لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہمارا حوصلہ اور ہمت مقصد کو حاصل کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ حوصلہ سے ہمیں اپنے آپ پر اور اپنے ایکشن پر یقین ہوتا ہے۔ یہ ہمت نہ ہارنے کا نام ہے۔ ذرا سوچئے، اس کے لیے کوئی تعلیم، کوئی ٹیلنٹ، کوئی پیسے چاہیے؟ بالکل نہیں، کیونکہ کرج ہونے سے آپ اپنے فیئرز پر اوور کم کر لیتے ہیں اور مشکل اور نہ ہونے والے کام کر جاتے ہیں۔ نمبر 7، پیشن یعنی جذبہ، دیوانگی، پاگل پن تک کچھ کرنے کی جنونیت ہونا۔ زندگی میں کچھ بننے، کامیاب ہونے اور ترقی کرنے کے لیے پیشن ہی چاہیے۔ آپ کے اندر وہ اسٹرانگ فیلنگ ہو کچھ کرنے کی، کچھ حاصل کرنے کی، اپنے مقصد کو جنون کی حد تک حاصل کرنے کی کوشش کرنا، جد و جہد کرنا۔ بتائیے، کیا اس فیلنگ اور اس جذبے کے لیے کوئی تعلیم یا ٹیلنٹ یا پیسے درکار ہیں؟ نو۔ سیکھنے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے، جنونیت رکھنے کے لیے کون سا ٹیلنٹ چاہیے؟ نمبر 8، دوسروں کی عزت کرنا، دوسروں کا خیال رکھنا۔ ایک چیز تو بالکل واضح ہے کہ آپ دوسروں کا خیال رکھیں گے تو دوسرے آپ کا خیال رکھیں گے۔ آپ دوسروں کی عزت کریں گے تو وہ آپ کی عزت کریں گے۔ آپ دوسروں کی مدد کریں گے تو یقیناً وہ آپ کی مدد کریں گے، جس سے زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کئی راہیں نکل آتی ہیں۔ نمبر 9، پریئر، دعا کرنا، نماز پڑھنا۔ دعا ہی وہ پاورفل ذریعہ جو ہمیں خدا سے جوڑے رکھتا ہے، اچھا انسان بننے اور برائیوں سے بچے رہنے میں مدد کرتا ہے۔ ہم بیمار ہوتے ہیں تو خدا سے دعا کرتے ہیں۔ ہم روزگار، کاروبار، جاب کے لیے خدا ہی سے التجا کرتے ہیں۔ بچوں کی تعلیم، بچوں کی تربیت، کامیابی کے لیے ہم دعا کا ہی سہارا لیتے ہیں۔ تقریباً زندگی کے ہر کام میں بہتری و کامیابی کے لیے ہم دعا کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ پھر دعا کریں نا۔ اس لیے خود سوچیں، کوئی ٹیلنٹ، کوئی منی، کوئی ایجوکیشن چاہیے دعا کے لیے؟ نو۔ نمبر 10، محبت۔ محبت کے لیے کوئی ایجوکیشن، ٹیلنٹ اور منی نہیں چاہیے۔ تو پھر محبت کرنے، اپنے کام سے، اپنی جاب سے، اپنے کاروبار سے، اپنی فیملی سے، اپنی زندگی سے، اپنے ٹارگٹ سے، اپنے گول سے، پھر دیکھیے کامیابی کیسے آپ کے قدم چومتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس انسان میں یہ 10 باتیں ہیں، کیا وہ ناکام ہو سکتا ہے؟ اور اگر کسی انسان میں 10 باتیں ہوں اور ٹیلنٹ بھی ہو اور تعلیم بھی ہو تو وہ کتنا کامیاب ہو سکتا ہے؟ میں ٹیلنٹ اور تعلیم اور پیسے کے خلاف نہیں، لیکن میں ان لوگوں کو احساس دلانا چاہتا ہوں کہ اگر ان کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تو وہ پھر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بہت راہیں ہیں، بہت اپرچونٹیز ہیں۔ صرف احساس کمتری سے نکل آئیں، صرف ڈر سے نہ ڈریں، ہمت کریں اور ان 10 باتوں پر عمل کریں۔ یقین جانیے، کسی کی جرأت نہیں کہ آپ کو کامیاب ہونے سے روک سکے۔